کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج 29ویں شب گزری، جس میں محفل بھی، ذکر و اذکار بھی، اور وہ تمام سیگمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اور اب جو سلسلہ ہے آپ کے مسائل کا حل، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، آج بھی تشریف فرما ہیں، اور ہم آپ کے سوالات لے لیتے ہیں، اور پروگرام سے پہلے بھی آف ایئر بھی سوالات آ گئے ہیں، وہ بھی شامل کر لیں گے، اور لائیو اس وقت کالر ہیں انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرے 4 سوال ہیں، ایک دوسرے سے لنک ہی ہے کہ بچہ اگر اپنا عقیقہ خود کرنا چاہے تو کیا جانور کی قیمت کے پیسے صدقہ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا ایک شخص کو ہی دینے ہوں گے؟ اور کیا قربانی کے ساتھ بھی عقیقے کا 1 یا 2 حصے ڈال سکتے ہیں؟ اور اگر قربانی کے وقت جانور کے پاس موجود نہ ہو تو نیت کیسے اور کب کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ غسل کے بعد شیمپو یا سوپ یوز کر سکتے ہیں پھر؟ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی میری بہن سوال کیجیے گا، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ کی جواب میں کیا کہنا چاہیے، اور عشر بھی اسی کو دیں جس کو زکات دیتے ہیں؟ کوئی بات سمجھ نہیں بہن، دوبارہ بولیں ذرا، ہاں اونچی آواز کر کے بولیں، تھوڑا اونچا بولیں۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بولیے۔ اچھا جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے، بہرحال جو سوالات ہیں ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں، ان کے جوابات کی طرف۔ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ اچھا، سوال یہ تھا کہ جیسے کہ گھر میں رہ کر جیسے فجر کی نماز ہے کہ گھر والوں کے اگر جماعت گھر میں کروا دیں اور تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہوگا؟ جماعت جیسے گھر میں ثواب جماعت کا گھر میں بھی مل جائے گا یا مسجد میں جا کر پڑھنے سے میرے کو ملے گا؟ یہ ذرا سوال ذرا۔ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے پوچھنا ہے کہ میں عید کے بعد عمرے پہ جا رہی ہوں، تو مجھے جدہ ایئرپورٹ پہ اترنا، سیدھا مجھے مدینہ جانا ہے، تو مجھے عمرہ کرنا پڑے گا یا واپسی میں عمرہ کروں گی؟ تو ذرا رہنمائی فرما دیں۔ جی بہتر، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ جناب۔ جوابات کی جانب بڑھتے ہیں، قبلہ کیا فرمائیے؟ جی ایک تو یہ سعودی عرب والوں کے لیے بہت ضروری مسئلہ ہے۔ یہ پوچھا کہ جو یہاں سے گئے تھے عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے، ان کے بھی 28 روزے ہوئے ہیں، جی اور کل عید ہو رہی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو رویت باقاعدہ چاند دیکھ کر ہوئی ہے، وہاں پر باقاعدہ اس وجہ سے اعلان ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو ان کے ساتھ ہی عید منانی ہوگی، کیونکہ جس مقام پر آپ ہوتے ہیں وہیں کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ روزے کم از کم 29 ہوں گے، یا 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے، 28 نہیں ہو سکتے، تو گویا کہ ایک روزہ آپ کا نکل گیا، وہ واپسی میں بعد میں کسی بھی وقت آپ قضا کر لیجئے گا۔ اور فرض کر لیں اگر کسی ایسے مقام پر ہے جہاں چاند کے دیکھنے کا اہتمام ہی نہیں ہوتا، صرف کوئی ویسی ہی کیلنڈر سسٹم چل رہا ہے یا دوسرے کو بھی فلاں جگہ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، وہاں پر یہ رعایت نہیں ملے گی۔ وہاں پر پھر چاہے لوگ عید منا رہے ہوں، وہ غلط طریقے سے عید منا رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو۔ افطار سے مراد عید۔ اور حکم شرع یہ ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ تو اس لیے پھر حکم شرع یہ ہوگا کہ خود اہتمام کریں، اگر نظر آ جائے ٹھیک، نہیں نظر آئے تو پھر ایک روزہ رکھیں، چاہے عام لوگ عید منا رہے ہوں۔ لیکن جہاں باقاعدہ رویت کے بعد اعلان ہو جاتا ہے اور آپ کے 28 روزے ہوئے ہیں، تو پھر آپ عید منائیں اور ایک روزہ بعد میں قضا رکھ لیں۔ ایک بہن نے لے لیں، جی کالرز لے لیتے ہیں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ یہ کیا کہتے ہیں، تراویح کی جو رکعت ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ 4 کر کے پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ 2 کر کے پڑھتے ہیں نا، جی تو 4 کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ شرعی سفر کیا تو 15 دن رہنے کی نیت تھی، تو پھر نیت بدل گئی اور ہم اصلی مکان پہ آ گئے، تو وہ جو نماز پوری پڑی اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مختصر جوابات پہ آ جاتے ہیں۔
جی ایک یہ پوچھا کہ کسی نے جلسہ اور قومہ میں ایک بار سبحان اللہ کی مقدار نہ ٹھہرا کوئی شخص تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں قومہ کہتے ہیں کہ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اور جلسہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. اس کو تعدیل ارکان سے تعبیر کرتے ہیں. اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا پھر تو نماز لوٹانی پڑے گی، اور اگر اس کو خیال نہ رہا بھول گیا تو آخر میں سجدہ سہو ہوگا. اور کسی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم فارغ ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی سیاق و سباق ایسا ہے، ماحول ایسا ہے کہ پتہ چلے کہ طلاق دینا مقصود نہیں، پھر تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر قرینہ ایسا ہو، مثلاً بیوی کو کہا بھی اب تو نوکرانی رکھ دی، لو اب تو تم فارغ ہو، تو یہ تو وہ نوکرانی کی وجہ سے کہہ رہا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے غصے میں جا تو میں نے تجھے فارغ کیا، یا کسی نے پوچھا ہے تمہاری بیوی وغیرہ کا جھگڑا ہو رہا تھا کیا ہوا، اس نے کہا میں نے اسے فارغ کر دیا، تو لفظ فارغ پھر صریح والا کام کرتا ہے، یعنی فوراً طلاق واقع ہوگی چاہے اس شخص کی نیت ہو یا نہ ہو. جائز کام کے لیے رشوت دینی پڑے جیسے آج کل اداروں میں بہت سے اداروں میں ہے تو بالکل پھر جائز کام کروانے والا دے سکتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن لینا ہر صورت میں حرام ہوگا، تو لہٰذا دے سکتے ہیں. اور ایک یہ بہن نے فرمایا کہ بچہ اپنا خود عقیقہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی نے فرمایا کہ بالکل کرنا چاہے تو کر لیں. ویسے تو یہ 7 سال کا ہو جائے بچہ تو کرنا چاہیے، لیکن اور 7ویں دن بہتر ہے، 7 سال میں بھی کر لیں، پھر آگے بھی کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر مستحب رہ جاتا ہے، سنت اس وقت ہی. اور قیمت جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ بکرا نہ ذبح کریں بلکہ قیمت صدقہ کر دیں. وہ یہ چاہے کتنا عرصے بات کریں، عقیقے کے اندر بکرا ذبح کریں گے تو پھر عقیقہ متحقق ہوگا. اور قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے کی بھی نیت کر لیں تو بالکل ہو جائے گا، جیسے 5 حصے قربانی 2 حصے عقیقے، کیونکہ عقیقہ اور قربانی دونوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ جانور کا خون بہا کر اللہ کا قرب حاصل کرنا، تو یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. اور جانور کے پاس اگر موجود نہ ہوں، قربانی کا پوچھا تھا، اور کوئی دعا وغیرہ نہ پڑھیں، نیت نہ کریں تو ہو جائے گی کہ نہیں؟ بالکل ہو جائے گی. جیسے باہر کے لوگ اجتماعی قربانی کے لیے بھیجتے ہیں تو کون سا وہ قربانی کے پاس ہوتے ہیں، نہ وہ اس وقت پتہ بھی نہیں ہوتا کس وقت ہو رہی ہے قربانی، ٹائمنگ کا بھی معلوم نہیں ہوتا، تو نیت بھی اس وقت حاضر نہیں ہوتی تو ہو جائے گی قربانی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مرد اگر ہے تو اس کی جماعت سے مسجد میں نماز پڑھے گا تو ثواب ملے گا. گھر پہ جماعت کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس کے لیے مسجد کی جماعت واجب ہے. نماز ہو جائے گی؟ ہاں نماز ہو جائے گی اگرچہ، لیکن جماعت کے ترک کا گناہ گار ہوگا. گھر والے پڑھ سکتے ہیں. یہ بہن نے فرمایا کہ میں جدہ سے مدینہ جاؤں گی تو میں عمرہ کروں یا کیا کروں؟ دیکھیں جن کو پہلے مدینہ جانا ہو تو وہ احرام نہ پہنیں، وہ جدے جائیں، جدے سے پھر مدینے سے جب مکے آنے لگے تو ذوالحلیفہ یا ابیار علی ایک جگہ کہلاتی ہے، وہاں سے پھر وہ احرام پہن لیں یا ہوٹل سے پہن کر آ جائیں اور پھر وہ جا کر پھر عمرہ کریں گے. تو ابھی یہ عمرہ وغیرہ نہ کریں، نہ احرام کی نیت کریں، جدہ پہنچیں، وہاں سے سیدھا مدینے کے بعد پھر نیت کریں گے مکے آتے ہوئے. اور تراویح ماشاءاللہ اگلے سال کی تیاری کے لیے اچھا ہے، ابھی سے پوچھ لیں تو بہت بہتر ہے کہ تراویح 4 کر کے پڑھیں یا 2 کر کے پڑھیں، تو 2 سنت ہے، 4 کر کے بھی پڑھ لیا تو تراویح ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں سر میرے 3 سوال ہیں. جی میری نا والدہ کا نا وضو کیا ہے تو اس کا ناک سے خون آ گیا روزے کے دوران، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کے ساتھ. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے، میرے والا صاحب بیمار ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، ان کا کیا کفارہ ہوگا؟ اچھا. تو تیسرا سوال یہ رمضان الوداع ہو رہا ہے، میں کیا پیغام دے رہا ہے؟ صحیح. یہ سوال. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اگر کوئی شخص عمرہ پر جائے اور حجر اسود کے طرف کے دوران 4تھا چکر لگاتے ہوئے اس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ دوبارہ وضو کر کے 4تھے چکر سے شروع کر لے، آپ نے بولا تھا کہ 3 یا 4 چکر سے وضو ٹوٹ جائے تو بہتر ہے کہ دوبارہ شروع کریں، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، 4تھے سے شروع کر لے تو اس پر دم تو نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. اور مزید کالر ہیں تو ان کو بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا جی. اچھا وہ خاتون کا ایک مبہم سا سوال تھا کہ شرعی سفر پہ نکلی تھی واپس آ گئی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب یہی سوال مجھ تک پہنچا ہے، کیا فرمائیے گا؟ اچھا جواب دوں؟ جی. اچھا یہ انہوں نے کہا کہ وضو کیا تو ناک سے خون آ گیا تو روزہ گیا کہ نہیں گیا؟ دیکھیں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک خدا نخواستہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے منہ کے اندر سے بلڈ نکلے اور حلق کے اندر اتر جائے. اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہو گیا تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا، لیکن اگر ویسے نکلا ہے تو روزہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر بہتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا.
اور اگر بیمار روزہ نہ رکھ سکے تو اس پہ کفارہ نہیں ہوتا، اس میں بعد میں جب اللہ صحت دے دے اس روزے کی ایک قضا رکھنی ہوتی ہے۔ اور وضو اگر طواف کے 3 چکر لگائے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا تو لکھا یہی ہے کہ 3 سے زیادہ چکر لگائیں تو وہیں سے کنٹینیو رکھیں، اور اگر کم ہیں تو نئے سرے سے شروع کریں، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اچھا۔ اگر 3 ہو گئے ہیں وہ آ کے چوتھے سے چکر شروع کر دیتے ہیں تو بہرحال ان کا طواف کمپلیٹ ہو جائے گا، اس پہ دم وغیرہ لازم نہیں ہے۔ اور اگر وہ لے لیتے ہیں کہ جیسے شرعی سفر پہ گئیں اور اس سے پہلے کہ وہاں پہنچتی واپس آ گئیں تو جب شرعی سفر کی نیت سے نکلیں تو مسافرہ ہوں گی، راستے میں قصر ہوگی، اور اگر سفر وہاں پہ نہیں پہنچی واپس آ گئیں تو راستے میں اب بھی مسافرہ رہیں گی، قصر کرتے رہیں گی، جیسی شہر کی حدود میں داخل ہوں گی پھر پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی فرمائیے۔ جی، مجھے پوچھنا تھا کہ اگر روزے کے اندر الٹی ہو جائے تو کیا روزہ ہو جائے گا ہمارا؟ اچھا۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم بھول جائیں رکعتیں ہم نے کتنی پڑھی ہیں، تو اس کے لیے کیا وہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا ہو جائے گی نماز؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جوابات کی جانب آ جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ یہ وومیٹنگ اگر روزے میں ہو گئی ہے تو 3 شرائط اگر جمع ہو جائیں گی، یہ 3 صورتیں جمع ہو جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ نمبر 1 روزہ یاد ہو، نمبر 2 اس کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل ارادتاً کیا گیا ہو، اور تیسرا بہت پریشر کے ساتھ وومیٹنگ آئی ہو۔ 3 جمع ہوں گی تو لہٰذا اگر خود بخود آ گئی تب بھی نہیں جائے گا، اور قلیل مقدار میں آئی تب بھی نہیں جائے گا، جان بوجھ کے کی لیکن روزہ یاد نہیں تھا تب بھی نہیں جائے گا۔ تو 3 یہ صورتیں دیکھ لیں تب روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور تہجد میں اگر رکعتیں بھول جائیں تو یہ بارہا بتایا کہ پہلے تحری کریں، دل سے پوچھیں 1 تھی یا 2 تھی۔ اگر دل 1 یا 2 پہ جمع ہو جائے کہ یہ 1 ہے یا 2 ہیں تو بس پھر سجدہ سہو نہیں ہے، اسی کو اختیار کر کے نماز کنٹینیو کریں۔ اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو بہتر ہے کہ نماز توڑ کے نئے سرے سے کریں، اور اگر بار بار ہوتا رہتا ہے تو کم والی رکعت کو اختیار کر لیں، 2-1 میں شک ہے تو 1 مانیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ٹیلی ویژن آپ اگر بند نہیں کریں گے، آواز کم نہیں کریں گے تو ہم اب تک آپ کی آواز نہیں آ سکتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ معلوم یہ کرنا تھا کہ اگر یہ سود کی رقم ہے تو اس سے کیا ہم کسی کی شرعی فقیر کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اچھا، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جناب۔ مفتی صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے، میں پڑوسی ملک سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے یہاں ایک پالیسی بنتی ہے جیسے مثلاً وہ 18 سال تک بھرنا ہے، ہر 6 مہینے میں 1 بار انسٹالمنٹ، تو ایک انسٹالمنٹ ہم بھریں گے تو اس میں گورنمنٹ پھر ڈال کے وہ بونس کر کے دیتی ہے، تو یہ اسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ میں یہ 14 سال بھر چکا ہوں، تو اگر میں اس کو جو ہے نا کنٹینیو کر کے وہ جو فائدہ آ رہا ہے وہ نکال کے جو میں بھرا ہوں وہ اس کو استعمال کر سکتا ہوں، جو فائدہ آ رہا ہے وہ غریب کو دے دوں گا؟ جی بہت شکریہ آپ کا جناب، بہت شکریہ۔ اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت صاحب جی۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ حضرت صاحب جی مجھے گیس کی بیماری ہے، میرا وضو قائم نہیں رہتا، اچھا، کیا میں ایک ہی وضو سے اپنی نمازیں مکمل کر سکتا ہوں؟ کیا میں بھی شرعی معذور کے زمرے میں آتا ہوں اور میں اپنی نمازیں کیسے ادا کروں؟ تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہاں انگلینڈ میں اکثر لوگ جو ہے نا کام زیادہ گھنٹے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی جناب مفتی صاحب میں چاہتا ہوں جی میں عرض کرتا ہوں، یہ سود کی اگر رقم ہے، پتہ ہے کہ سود کی ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا لینا ہی گناہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رقم اضافی آ گئی ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو بینک اپنے کسی ناجائز کام میں ہی یوز کرے گا، تو پھر دل میں کراہت رکھ کے اس کو لے لیں اور بغیر ثواب کی نیت کے کسی کی مدد کے لیے دے سکتے ہیں۔ ثواب کی نیت نہ کریں، کیونکہ جو حرام قطعی مال ہوتا ہے اگر ثواب کی نیت سے خرچ کریں گے تو ایمان پہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ ایک تحفہ پیش کیا جاتا ہے، اور اتنا گندا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ بے ادبی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے بغیر ثواب کی نیت کے اس کو کسی کو دے دیں۔ اور یہ جو انڈیا کے معاملات ہیں وہاں جو کفار ہیں وہ حربی کافر کہلاتے ہیں، تو اس باب میں علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ حربی کافر سے سودی لین دین شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے، تو بعض علماء اجازت دیتے ہیں اور بعض علماء اب بھی منع کرتے ہیں۔ تو آپ کے وہاں پہ اطراف میں اگر کوئی ایسے مفتی صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس قسم کی پالیسی یا بینک کے سیونگ اکاؤنٹ سے آپ
سود وغیرہ کی شکل میں ان کی طرف سے کچھ لے سکتے ہیں تو ان کے فتوے پہ آپ عمل کر کے بالکل اس کو پھر کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اور اس کا جو حاصل شدہ نفع ہے آپ کے لیے طیب اور حلال ہوگا. اور یہ گیس کی بیماری اکثر ہوتی نہیں ہے, یہ اصل میں ہم محسوس کرتے ہیں. اگر بار بار اگر فرض کر لیں کوئی شرعی معذور بھی ہے اور وقتی طور پر اس عذر کو روک کر نماز ادا کر سکتا ہے تو واجب ہے کہ روک کر نماز ادا کرے. تو اس لیے دیکھ لیں کہ اگر یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کم از کم فرائض کی ادائیگی کے لیے, واجب کی ادائیگی کے لیے, تو ایسا کر کے ہی کریں, بار بار وضو کی حاجت نہیں ہے. اور یہ شاید بھائی نے پوچھنا چاہا تھا کہ انگلینڈ میں بعض لوگ کام زیادہ کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ کو شو کرتے ہیں کم آورز, اور تاکہ ہماری تنخواہ کم ظاہر ہو تو بینیفٹس مل جائیں. تو یاد رکھیں کہ اس طرح دھوکہ اور جھوٹ کے ذریعے کافر سے بھی بینیفٹ لینا شرعاً جائز نہیں ہے, وہ گناہ گار ہوں گے. 2 کالرز ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی جناب. وعلیکم السلام. جناب میں سکندر بات کر رہا ہوں کراچی سے. مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ جو زکوٰۃ کے لیے جو کمیٹی کے پیسے ہم جمع کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جب پیسے ملیں گے آپ کو تو اس سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, آپ ایسے حساب میں شامل کر لیں. تو کیا حساب میں شامل کرتے ہوئے اس میں زکوٰۃ میں دے دی جائے زکوٰۃ, وہ زیادہ بہتر نہیں ہے بجائے جو ہم 1 سال جب ہمیں ملے وہ کمیٹی تب اس سے زکوٰۃ ادا کریں؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ. جی بس جی, پورا جواب اصل میں سنتے نہیں ہیں یا عوام ذہن میں نہیں رکھتے ہیں, ورنہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی, جب ملے گی تب ادا کر دیں, اور اگر آپ ایڈوانس دینا چاہیں تو افضل اور اولیٰ ہے, بہتر ہے. یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں. تو بہرحال شاید سنا نہیں ہوگا, تو بالکل آپ اس کو ابھی ادا کر سکتے ہیں, جب BC ملے گی اس وقت پھر ادائیگی لازم نہیں ہوگی, تو دے دیں پہلے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. جی حضرت صاحب, کیا 10 سے 15 لاکھ روپے اپنے رشتہ داروں سے اکٹھے کر کے زکوٰۃ کی رقم سے ایک غریب آدمی کو مکان بنوا کر دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب بھی نہیں اور نہ ہی اس کی اپنے مکان بنانے کی حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے ہمارا بزنس ہے تو ہمیں سیلری ملتی ہے, تو اگر جیسے سیلری ختم ہو جائے تو ہم زکوٰۃ جو ہے اپنے پرسنل مال کی تو بزنس کے پیسوں میں سے دیں یا پھر اپنی پرسنل سیلری میں سے ہی دیں؟ اچھا جی, سوال کو شامل کرتے ہیں آپ کے. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. عورت کپڑے پہن سکتی ہے نئے یا نہیں؟ ہیلو, دوبارہ سوال ریپیٹ کر دیں اپنا. جی, عدت میں عورت نئے کپڑے پہن سکتی ہے نہیں؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ. جی صاحب. جی, انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو مکان بنا کر دینا یہ جائز نہیں ہوتا ہے. علماء نے فرمایا کہ کوئی اگر شرعی فقیر ہے اسے اتنی زکوٰۃ دینا کہ وہ خود مالک نصاب ہو جائے, یہ صحیح نہیں ہے. مکان حاجت اصلیہ میں ضرور آتا ہے, لیکن اس کو بس اتنا ہی دیں کہ جتنا مطلب وہ گزارا کرے اور دوسرے فقیروں کو دیں. مکان بنا کر دے بھی دیں گے تو فرض کر لیں کہ اگر مکان بنا دیا اس نے کون سا اللہ معذرت کے ساتھ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادات کرنی ہے, مکان بننے کے بعد وہ اور پھر وہ تب پھر کہے گا مکان بن گیا اب مجھے دو گزارا کرنے کے لیے. جس کو مانگنے کی عادت ہے وہ مانگتا رہے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ماہانہ اخراجات دے دیں, راشن وغیرہ ڈلوا دیں, کوئی اگر ارجنٹ سپورٹ ہے تو دے دیں, لیکن اتنا زیادہ 40-45 لاکھ ہی کم از کم لگیں گے آج کل تو مکان بنانے میں. ایک ہی شخص کو اتنی زکوٰۃ دینا شرعاً صحیح نہیں ہوتا. اور بزنس اگر آپ کر رہے ہیں تو جو سیلری ملتی ہے کہتے ہیں ہم اس سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. دیکھیں اگر سیلری سے آپ کی زکوٰۃ پوری نہیں ہوتی تو بزنس میں جتنی انویسٹمنٹ ہے ہر ایک اپنے اپنے مال کا حساب کرے. مثلا 2 پارٹنر سے 50-50 مال ہے تو وہ زکوٰۃ بنائیں اور 50% وہ زکوٰۃ نکالے گا, 50 آپ. اب وہ سیلری سے ہو جائے ٹھیک, نہیں ہوگا تو چاہے بزنس کے مال سے آپ نکالیں, چاہے مطلب اپنے پاس سے مزید کسی سے لے کر آپ کریں, لیکن زکوٰۃ تو نکالنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر بزنس سے ایسٹ بعض اوقات نہیں بیچنا چاہتے تو اس طریقے سے کسی سے قرض لے کے ادا کر لیں, بعد میں اس کو وہ ادا کرتے رہیں. اور عدت میں عورت نئے کپڑے اس وقت پہن سکتی ہے کہ جب پرانے کپڑے بالکل پھٹ جائیں, اور نئے کپڑے سے مراد بالکل شوخ کپڑے نہیں, بس وہی کہ عام سے کوئی سادہ سے کپڑے لے کر, انہیں بھی ہم نیا کہہ سکتے ہیں کہ بازار سے لے کر آئیں, وہ استعمال کر لیں. لیکن جیسے عید وغیرہ آتی ہے اس پہ ہم اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ, دوران عدت عورت اس قسم کی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, 2 کالرز ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ نکالی گئی ہے وہ جس کو دینی ہے وہ اس وقت شہر میں موجود نہیں ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ دینی ہے, تو وہ کب تک کوئی ہولڈ کر سکتے ہیں, وہ 10 دن میں آئے, 5 دن میں آئے, تب تک. دوسرا سوال میرا یہ ہے. ہلو. جی جی.
جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا بار بار مطلب نماز میں بھول جاتے ہیں نا کہ کتنی رکعت پڑھی ہے، تو کیا بار بار ان کو وہ سجدہ سہو لازم ہوگا؟ اور تیسرا میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا اس کا مکافات ملتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکافات نہیں ہوتا اور اس طرح سے نہیں ہوتا، مطلب کئی مثالیں بڑی بڑی دیتے ہیں، تو مکافات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ضرور بتائیے گا۔ جی شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو، بہت شکریہ آپ کا۔ بلکہ ایک اور کالر بھی تھے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، یہ سوال یہ تھا کہ گولڈ رکھا ہوا ہے میرے پاس، لیکن وہ شادی کے پرپس کے لیے کہ شادی ہوگی تو اس میں استعمال کریں گے، یعنی شادی کھانا وغیرہ جو لوازمات ہوتے ہیں، تو کیا اس سے ہم عمرہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی یہ کہتے ہیں کہ شہر میں کوئی شخص موجود نہیں جس کو زکوٰۃ دینی ہے، تو کیا 5-10 دن ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں؟ تو بالکل روک سکتے ہیں کہ چلے وہ آ جائے گا تو، لیکن اس میں کہ جی قریبی کچھ لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ ہم سال میں پورا ان کو ہی دیتے رہیں گے، یہ شرط جائز نہیں ہوتا۔ فوراً سے پیش طرح تو پوری ان کو دے دیں اور ان کو بتا دیں کہ اب سال تک پھر ہم اور مزید نہیں دیں گے، آپ اسی کو استعمال کریں گے، اور یا پھر کچھ ان کو دیں اور باقی غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ لیکن اس طرح کے کیسز کے اندر 5-10 دن ہولڈ کر کے رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو نماز میں بار بار بھول جائے اور اس کو وہی جیسے ہم نے طریقہ بتایا تھا کہ وہ کوئی ایک طرف دل مائل نہیں ہو رہا تو کم والی کو اختیار کر کے وہ آخر میں سجدہ صاحب کرے، تو ہر دفعہ اس کو سجدہ صاحب بہرحال کرنا ہی ہوگا، چاہے بار بار ایسا ہو۔ تو یہ مشقت جو ہے اس سے کوئی گھبرائے نہیں، اس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے نماز کا، اور نماز سے مقصود تو اللہ کی رضا اور ثواب کا حصول ہے، تو پھر وہ پریشان نہ ہو، کوفت کا شکار نہ ہو، اس میں تو اور اجر ملتا چلا جا رہا ہے، تو سجدہ صاف کر لیں۔ اور ماں باپ کو تنگ کرنے کا مکافات عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کی سزا اور بدلہ یا ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جانا، تو یہ ویسے ہی ان کے ساتھ ہو یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو اللہ دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی دے گا، جن میں سے ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک ایسی دوسری روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچتا ہے تو اس کی اولاد اس کی خدمت کرتی ہے، تو اس کا اگر جسٹ اپوزٹ لے لیں تو یہ ظاہر ہوگا کہ جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے تو پھر اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان نکل جاتی، یہ پھر مکافات عمل والی صورت بن سکتی ہے۔ تو جس نے ایسا کہا وہ صحیح کہہ رہا ہے، ڈرنا چاہیے۔ اور شادی کے لیے جو گولڈ رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ بھی بنے گی، اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے مخصوص کر دیا تو اس میں تصرف کرنا ہی حرام ہو گیا، تو اگر عمرہ کرنا چاہیں تو اس سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز مزید ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں چھوٹی مسجد ہے، کیا ہم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جمعہ نماز نہیں ہوتی وہاں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور مزید کالرز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ جی اگر ہم نماز تیزی سے پڑھیں تو اس وجہ سے سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے؟ واہ، اتنی سپیڈ نماز اگر تیزی سے پڑھ، جتنی جلدی آپ نے سوال بولا وہی جلدی آپ کی سوال میں بھی نظر آ رہی ہے۔ تو جی جناب مفتی۔ اچھا، یہ کہہ رہی ہیں گاؤں میں چھوٹی مسجد ہے، اس میں شاید جمعے کا پوچھا، یہ کیا نماز نہیں ہوتی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر خواتین نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں؟ ہاں، جہاں بالکل نماز نہیں ہوتی، اگر بہنیں باپردہ طریقے سے جا کر وہاں نماز پڑھنا چاہیں اور کوئی مزید کوئی ایسا یعنی عزت کا معاملہ نہ ہو، خرابی کا، بے پردگی نہ ہو، اوباش لڑکے درمیان میں نہ ہو، تو وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جسے گھر کے بالکل قریب ہے تو جا کے پڑھ لیں، تاکہ وہ، بلکہ مردوں کو شرم کرنی چاہیے کہ اس کو آباد کریں مسجد کو، انہیں حیا شرم دلائیں ذرا خواتین، کہ اپنے گھر کے مردوں کو کہیں کہ بھئی اذان دو، نماز پڑھو اس کے اندر، ورنہ سارے گاؤں کے اوپر وبال ہوگا۔ اور نماز جو جلدی جلدی ادا کرے تو اس میں بعض صورتوں میں سجدہ صاحب ہوگا، جیسے بھی بتایا کہ رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، اس کو قوما کہتے ہیں، ایک سبحان اللہ کی مقدار آ کر یوں ٹھہرنا چاہیے پھر جانا چاہیے، بعض یوں اٹھے اور یہ گئے، اور سجدے میں بھی یوں جلدی جلدی کر کے کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اگر جان بوجھ کے کریں گے تو نماز واجب العیادہ ہوگی اور گناہ گار بھی ہوں گے، مکروہ تحریمی ہے یہ، اور اگر بھولے سے بھول گئے تو آخر میں سجدہ صاحب بھی تھا۔ لیکن ایسی تیز تیز نماز پڑھنا یہ منافقین کا طریقہ تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بالکل سکون اور تحمل سے نماز ادا کریں۔ ایک عرابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، آئے سرکار کو سلام کیا، سرکار نے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ پڑھ کے آئے، تیسری مرتبہ پڑھ کے آئے، ہر دفعہ ایسے فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تعلیم فرما دیں۔
سرکار نے پھر بالکل اطمینان سے نماز پڑھنے کی تعلیم دی. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. 2 کالرز ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے عزیز ہیں, انہوں نے یہاں سے روزے سٹارٹ کیے ہیں رمضان کے, تو پھر وہ دوران رمضان عمرے کے لیے گئے ہیں, تو اب وہاں ہوئے ہیں 29 روزے, تو اس حساب سے ان کے 28 روزے بنتے ہیں, تو اب انہیں کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے, ابتدا میں سوال آیا تھا, مفتی صاحب نے جواب دیا, لیکن دوبارہ آ جائے گا جواب آپ کا. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میری نانا کا ایک پلاٹ تھا جو بک گیا, ماموں نے سیل کر دیا تھا, تو وہ انہوں نے سب بہن بھائیوں کو برابر کا حصہ دیا, مگر میری جو 3 ماموں تھے انہوں نے اپنا حصہ ملا کے آدھا جو ہے میری امی کو دے دیا. وہ یہ کہہ کے کہ جو ہے نا اپنی چھوٹی بیٹی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, ہماری طرف سے اپنا حصہ اور یہ سب ملا کے ان کو مکان دے دو تاکہ اس کی شادی ہو جائے. بہن آپ بہت تیز بول رہی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آیا سر. جواب نہیں دیا جا سکتا. عام بول چال میں جیسے آپ بولتے ہیں نا, فون کے اوپر ذرا ہٹ کر بولیے, تھوڑا سا آہستہ کہیے دوبارہ. میں یہ کہہ رہی ہوں میرے نانا کا ایک پلاٹ تھا جو وہ سیل کر دیا میرے ماموں نے, اس کی جو آدھی رقم تھی مطلب ماموں نے آدھی رقم میری امی کو دے دی, امی کا حصہ بھی دے دیا اور امی کو آدھی رقم انہوں نے اپنی دی, یہ کہہ کے کہ اپنی چھوٹی والی بیٹی کی جس کی شادی نہیں ہے اس کے نام پہ گھر لے لیجیے گا. تو میرے بھائی کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا شرعی حق کھا لیا, تو کیا ایسا کرنے سے شرعی حق مطلب ہم نے کوئی غلطی کر دی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی میرا سوال ہے کہ اسٹیم لے سکتے ہیں روزے میں, اور دوسرا سوال ہے کہ وکس بام وغیرہ کچھ استعمال کر سکتے ہیں؟ اسٹیم لے سکتے ہیں روزے میں, بام وکس وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. جی جناب, بہت شکریہ آپ کا. جی سب کیا کہیے گا؟ جی یہ عمرے کو تو ابھی بتایا تھا, پھر اعادہ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ وہاں گئے اور 28 پہ اگلے عید ہو رہی ہے, 28 روزے ہوئے ہیں, تو کسی بھی سٹی میں آپ جائیں, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے چاند دیکھنے کا باقاعدہ اہتمام کیا تھا. اگر کیا تھا اور عید واقعی اسی چاند کی رویت کے اوپر قائم کی جا رہی ہے, تو پھر آپ عید منائیں گے. اور روزے چونکہ 29 یا 30 ہوتے ہیں, تو پھر بعد میں 1 روزے کی قضا کر لیں. بہتر ہے کہ 2 کی قضا کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور لیکن اگر چاند کا اہتمام نہیں ہوتا دیکھنے کا, جیسے بعض باہر کے ملکوں میں بتاتے ہیں کہ جی کوئی اہتمام نہیں ہوتا, بس کہتے ہیں ہم تو فلاں ملک کے ساتھ, فلاں کنٹری کے ساتھ, فلاں سٹی کے ساتھ کر لیں گے, ایسے رویت صحیح نہیں ہے. یعنی اس طرح عید منانا صحیح نہیں ہے. ایسے کسی جگہ پر ہوں تو پھر اپنے روزے پورے کریں, چاہے لوگ عید منا رہے ہوں. پورا کم از کم 29 یا 30 روزے پورے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ نانا کی پراپرٹی وغیرہ شاید سیل کی تھی ماموں نے, تو وہ ان کو اپنا حصہ بھی رکھا ان کی والدہ کو, اور آدھا حصہ بچی کے نکاح کے لیے رکھ دیا. تو دیگر جو رشتہ دار ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارا حق شرع کھا گئے. تو یہ بالکل صحیح ان کا اعتراض ہے. بھانجی کے لیے, بھتیجے کے لیے یا نانا کی نواسی کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں. جو ان کی نانا کی اولاد ہے ان کے اندر وہ وراثت تقسیم ہوگی. ہاں, تقسیم ہونے کے بعد شرعی طریقے سے پھر کوئی ایک حصے دار اپنے حصے میں سے نکال کر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے ٹوٹل میں سے نواسی کو دے دیا, اب باقی ہم آپس میں کریں گے. یہ غیر شرعی طریقہ ہے, اس میں گناہ گار ہوں گے. اور اسٹیم نہیں لے سکتے, احتیاط کریں, کیونکہ بھاپ ہے اس میں, جان بوجھ کر آپ اندر لے کے جا رہے ہیں, وہ مناسب نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وکس اور بام اگر باہر لگا رہے ہیں, ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے, تو شرعاً بالکل جائز ہے, پھر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی سر, 2 سوال ہیں. ایک کہ وضو کے بعد ٹاول یوز کر سکتے ہیں, اور غسل کے بعد شیمپو یا سوپ یوز کریں گے تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا پھر؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. ایک اور ہے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. جی سر, میرا سوال یہ تھا کہ میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی, تو میں نے تراویح آ کے مولوی صاحب کے پیچھے پڑھی جماعت کے ساتھ. اور میں نے اگر میں نیت کروں کہ میری جو ظہر کی نماز رہتی ہے وہ میں تراویح میں پڑھ لوں, جس طرح تراویح مولوی امام پڑھاتا ہے 2 رکعت, اور میں اس کے پیچھے 4 رکعت کی نیت کر کے 2 رکعتیں میں اپنی کھڑی ہو کر علیحدہ سے پڑھ لوں, تو کیا میری ظہر کی نماز ہو سکتی ہے اس طرح؟ واہ جی واہ, کمال کر دیا آپ نے. بڑا زبردست سوال ہے, انٹرسٹنگ سوال ہے. جاتے جاتے آپ نے یہ سوال بہت اچھا کر دیا ہمارے لیے. جی صاحب کیا امام اعظم زندہ ہوتے تو کہتے میرے شاگرد آج بھی دنیا میں موجود ہیں. وضو کے بعد تولیہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن مکمل طور پہ خشک نہ کریں, تھوڑی سی تری رہنے دیں, کیونکہ برود قیامت ترازو میں تولی جائے گی. وضو کے بعد, یعنی شاید غسل کا کہہ رہے ہیں, غسل میں وضو کے بعد اگر سوپ یا شیمپو وغیرہ یوز کیا تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا, اس کی حاجت نہیں ہے, وہ ہو گیا ہے. اور یہ جو آخر میں طریقہ بتایا بالکل غلط ہے. فرائض تو ویسے بھی نوافل والے کے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں,
اور اس طرح کا بھیانک پرسرار طریقہ ہرگز اختیار نہ کریں. ویسے میں نے مزاح ایک بات کی کہ امام اعظم کہا ہے ان کو شاگرد مانتے, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ شاگرد سب ایسے تھے امام اعظم کے, میں تو مزاح کر رہا ہوں. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے, مجتہد بننے کی کوشش نہ کریں. اچھا وہ آپ نے معلوم کر لیا, لیکن یہ ذہن میں آیا کیوں؟ یہ اس لیے آتا ہے کہ فرض اور نوافل کا اتنی جرت پیدا ہو گئی سوشل میڈیا پر, ہر ایک مسائل کے اوپر اعتراضات کر رہا ہے جو مسلمہ مسائل ہیں, تو عوام میں تھوڑی تھوڑی جرت پیدا ہو رہی ہے, یا شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ جب یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو جائے. ایسا نہ کریں, اچھا کیا آپ نے معلوم کیا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا. جی جناب, بہت شکریہ ادا کروں گا. مفتی صاحب پورا مہینہ ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہے, اور اس سیگمنٹ سے پہلے بھی ماشاءاللہ 2 بجے سے لے کر اور اذان فجر کے بعد تک اللہ تعالیٰ قبلہ کا سایہ سلامت رکھے. اور میں بہت شکر گزار ہوں چیئرمین ARYQ TV حاجی عبدالرؤف صاحب کا, کہ جن کی سرپرستی میں ماشاءاللہ یہ سارا کاروان جاری و ساری ہے. اور خوبصورت ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی لاہور اسٹوڈیو سے صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب نے, علامہ شہزاد مجددی صاحب, پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب اور دیگر ثنا خاں, اور سعیدی صاحب, پروفیسر سعیدی صاحب اور دیگر حضرات نے جنہوں نے شرکت کی, ان سب کا بہت شکریہ. کراچی اسٹوڈیوز سے ماشاءاللہ علم و علماء میں آنے والے تمام اسکالرز کا بہت شکریہ, اور اظہار عقیدت میں آنے والے تمام جو ہمارے ثنا خاں ہیں ان کا بہت شکریہ, اور پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جو آپ روزانہ کی بنیاد پر کثیر تعداد میں ماشاءاللہ کالز, آپ کے سوالات آتے رہے اور مفتی صاحب جوابات دیتے رہے. آپ کا بہت شکریہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ سال ہمیں عطا فرمایا ہے صحت, سلامتی, عافیت اور ایمان کے ساتھ, اللہ پاک ماہ رمضان المبارک 2026 میں بھی ہمیں صحت, سلامتی, عافیت اور ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے, اور ہمیں اسی طرح اپنے جو ہے دینی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں پاکستان کے لیے, عالم اسلام کے استحکام کے لیے دعا کریں. اور یہ بہت اہم گھڑیاں ہیں, چونکہ اب لیلۃ الجائزہ ہے, اس میں بطور خاص اہتمام کریں جیسا کہ آج بات ہوئی. اس حوالے سے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان, بلکہ میری کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے